کہا ہے کہ میں پاکستان کے لوگوں کو اور پارٹی کو کہتا ہوں تیاری پکڑ لو. عمران خان اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اس وقت کوئی بڑا لائے عمل جو ہے وہ اس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے, جو آپ کو بھی پتا ہے, جو مجھے بھی پتا ہے, جو پورے پاکستان کو پتا ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اس کو بڑی تیزی سے چلایا جا رہا ہے, اور اس کو تیزی سے اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سزا سنائی جا سکے. اور اس میں وجہ یہ بھی ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اس کو اس لیے تیزی سے چلایا جا رہا ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس جب چلانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں جو ہے وہ کورٹ روم کے اندر موجود ہوں, یا کم از کم 2 بہنیں تو ضرور موجود ہوں. اچھا, پہلے 2 کے ساتھ بھی سماعت چل جاتی تھی, لیکن پھر وکلا نے اسٹینڈ لے لیا کہ جب تک عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں موجود نہیں ہوں گی تو تب تک ہم اس ہیئرنگ کو نہیں چلنے دیں گے. اب جج صاحب نے ہر صورت میں اس کو کنکلوڈ کرنا ہے توشہ خانہ 2 کیس کو. اب جب توشہ خانہ 2 کیس کو کنکلوڈ انہوں نے کرنا ہے تو اس کے لیے پروسیڈنگ چلانی ہے. پروسیڈنگ اس وقت تک وکلا چلنے نہیں دیتے جب تک ان کی بہنیں موجود ہوں. تو اب جب بہنیں موجود ہوتی ہیں تو 6-7 گھنٹے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ موجود ہوتی ہیں, 6-7 گھنٹے ان کو بہت کچھ بتانے کا موقع مل جاتا ہے. اب عمران خان صاحب کی بہنیں جو کچھ عمران خان صاحب کے پاس پچھلی 3-4 ہیئرنگز میں لے کر گئی ہیں, اس میں ایک تو عمران خان صاحب کو باہر کی کمپلیٹ تقریباً پکچر جو ہے وہ عمران خان صاحب تک پہنچ چکی ہے. میں ایک بات پہلے بھی اس کا بتا چکا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا کہ میری پارٹی میں 3 طرح کے لوگ ہیں, بہادر بہت کم رہ گئے, اور یہ وضاحت کر دوں کہ یہ پارٹی کے فیصلہ ساز جو پوزیشنز پر بیٹھے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. یہ کارکنان کی بات نہیں ہو رہی, یہ عوام کی بات نہیں ہو رہی, یہ سوشل میڈیا کی بات نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب نے کہا کہ میری پارٹی میں 3 طرح کے لوگ ہیں, بہادر بہت کم رہ گئے ہیں, باقی بزدل ہیں یا منافق ہیں. تو خان صاحب کو سامنے بیٹھی ہوئی ایک شخصیت ان کی فیملی میں سے, اس نے کہا نہیں خان صاحب, جو منافق تھے آپ کی پارٹی میں ان کو آپ کے سوشل میڈیا نے ایکسپوز کر دیا. اب آپ کی پارٹی میں یا بزدل ہیں یا بہادر ہیں, کسی کوئی کیٹیگری نہیں ہے, منافق کا ایکسپوز ہو چکے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کو ایک تو اس بات کا پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یعنی توشہ خانہ 2 کیس کی سزا کے بعد ان کو مکمل طور پہ آئسولیٹ کر دیا جائے گا. اس لیے عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ اب اگلی, کیونکہ 2 یا 3 ہیئرنگز میکسیمم رہ گئی ہیں توشہ خانہ 2 کی, عمران خان صاحب ان 2-3 ہیئرنگز کے اندر آگے کا مکمل پلان پارٹی کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ مکمل پلان ہے, اس پلان کے اوپر آپ نے چلنا ہے. دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت ہے نا, ان کے لیے سب سے پریشان کن خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ آگے جو فیصلے کریں گے اس میں محمود خانہ چکزئی صاحب, اس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, اس میں پیر پگارا صاحب, اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, اس میں اختر جان میگل صاحب کو آپ نے آن بورڈ رکھنا ہے. اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ کل پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے خارج کر دیا ہے, جو ایک انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے عمران خان صاحب کو لگایا ہوا تھا کہ خان صاحب وہ دیکھیں نا ابھی عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب حال ہو سکتے ہیں, تو اس لیے ہم جو ہے وہ ان کو علامہ راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں محمود خانہ چکزئی صاحب کو نہیں بنا رہے. اب تو فائنل ہو گیا نا. حالانکہ پہلے بھی آپ کسی سے پوچھ لیں آپ کو بتا سکتے تھے کہ کسی صورت عمر ایوب صاحب نے اور شبلی فراز صاحب نے بحال نہیں ہونا, لیکن انہوں نے اتنے مہینے گزار دیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مئی بھی گزار دیا, جون بھی گزار دیا, جولائی بھی گزار دیا, یا پتہ نہیں لیٹسٹ سے فیصلے ہوئے, یعنی 3 ماہ تو کم از کم ہو گئے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. اب ایک چیز میں آپ کے دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, شاید سب کو اس بات کا اس طرح سے نہ پتا ہو. دیکھیں ایک ہے کہ محمود خانہ چکزئی صاحب ایز اے محمود خانہ چکزئی کوئی بات کرتے ہیں, ایک ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بطور علامہ راجہ ناصر عباس کوئی بات کرتے ہیں. اس کی آپ کے لیے, میرے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے تو بڑی امپورٹنس ہے. لیکن ایک ہے کہ وہ بطور اپوزیشن لیڈر جب بات کرتے ہیں تو جتنی پاکستان کے اندر ایمبیسیز ہیں, ہر ایک کا ڈیسک جو ہے وہ پاکستان کے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کے نوٹس بناتا ہے, رپورٹ بناتا ہے ڈیلی کہ پاکستان کے اسمبلی کے اپوزیشن لیڈرز کیا کہہ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہے ہی نہیں اس وقت اسمبلی میں, تو وہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ تو خالی جا رہی ہے. جب یہ دونوں اپوزیشن لیڈر ہوں گے تو یہ اپوزیشن, اور پھر ان دونوں کا پورے پاکستان کو پتا ہے. میں چلے اب فیصل عباس صاحب آپ نے اتنا انتظار کیا تو آپ کو ایک اور خبریں بلکہ زیادہ دے دیتا ہوں. اب ویڈیو چلے یا نہ چلے لیکن خبریں میں آپ کو دے دیتا ہوں. مشن اذان کے معاملے میں پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ ایکٹیو ہو کے اس کو رکوانے کے لیے اپنے سر پیر ہاتھ پیر مارنا شروع کرتے ہیں. اس دوران 4 لوگ بیٹھے پی ٹی آئی کے, اور وہاں سے ایک بندہ علامہ راجہ ناصر عباس کو فون کرتا ہے. اب وہی بیٹھا ہوا ایک بندہ بعد میں بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یار میں کتنا پاگل تھا کہ میں بھی اس گروپ کا ساتھ تھا, میرے سے بڑی غلطی ہو گئی ہے. 4 بندے بیٹھے, علامہ راجہ ناصر عباس کو فون کیا جاتا ہے اور فون کر کے کہا جاتا ہے کہ سر یہ تو قادیانیوں والا معاملہ ہے اور یہ تو بڑا کام خراب ہے. انہوں نے کہا یار مجھے ٹائم دو 5 منٹ. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں جو اس کو انیشیٹ کرنے والے تھے, احمد علی خان اور باقی. علامہ صاحب جب ساری اس چیز کو دیکھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, یہ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بات کی ہوگی, یہ 4 بندے بیٹھے تھے, کیونکہ انہوں نے جو بعد میں علامہ صاحب نے بات ان کو بتائی تو اس سے ان کو لگتا ہے کہ اس دوران علامہ صاحب نے رابطہ کیا ان لوگوں سے. یہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب 5 منٹ بعد کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی یہاں پہ قادیانی والا معاملہ نہیں ہے اور کوئی چکر نہیں ہے, اور وہ بالکل مسلمان ہیں جو یہ کر رہے ہیں, وہ بالکل قادیانی نہیں ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ احمد علی خان کا ایک ویڈیو پیغام بھی آ گیا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں اور میرا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. علامہ صاحب کو یہ دوبارہ کال کرتے ہیں اور علامہ صاحب 2 ٹوک انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی اس میں قادیانی والے چکر نہیں ہے, میں اس مشن نور کو سپورٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ علامہ صاحب نے خود اذان دی. علامہ صاحب نے, وہ صرف علامہ صاحب نے اذان اس لیے دی کہ علامہ صاحب یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ قادیانیوں کا معاملہ نہیں ہے. پہلے پلان یہ تھا کہ کوئی اور اذان دے گا, انہوں نے خود وہاں پہ کھڑے ہو کے اذان دی تاکہ پتہ چلے کہ اس میں قادیانی والا چکر کوئی نہیں ہے. علامہ صاحب جب
इनको इनकार करते हैं, फिर ये अलामा साहब को कॉल करते हैं, 4 बंदे बैठ के। अलामा साहब को कहते हैं, अलामा साहब को देखे ना बड़ा मसला आ रहा है, फलाना मुफ्ती ये कह रहा है, फलाना मुफ्ती ये कह रहा है और बड़ा बैकलैश आएगा। अलामा साहब ने कहा मेरी बात सुनो। इन्होंने कहा जी हम आपका नाम लिखने हैं कि जो डिसऑन कर रहे हैं इसको। अलामा साहब ने कहा जब मैंने आपको कह दिया है कि इसमें कादियानी वाले चक्कर नहीं है तो आप कैसे मेरा नाम डाल सकते हैं, मेरा नाम मत डालें। अच्छा, अब ये 4 बंदे बैठे हैं ना, ये इनको बड़ा गुस्सा आता है अल्लामा राजा नासिर अब्बास के ऊपर। अब आप ये देखें कि वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो इनके ट्रैप में नहीं आए, वो तो आप इस यूथ को सपोर्ट करेंगे जो लीडरलेस जो फैसले कर रही है, जो मिशन अजान के बाद मिशन दरूद वो लेके आए उसको तो अल्लामा साहब सपोर्ट करेंगे। अब वो सारे जो कहते थे कि कादियानियों का मामला है, अब जब उन्होंने मिशन दरूद अनाउंस किया है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबिय्यीन जो कहा गया है वो आयत लिखी हुई है, ठीक है, आप उसको तो सपोर्ट करें ना आप। हाँ। भाई आप वो कह रहे हैं ना कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं और मिशन दरूद के अनाउंस किया, उसको भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे। अब इसी तरह से अल्लामा साहब से राब्ता किया जाता है कि जी आप केपी के जलसे में आके और खिताब करें, पेशावर जलसे में। अल्लामा साहब कहते हैं कि किस चीज के ऊपर है आपका, ये कहते हैं जी ये इस एजेंडे के ऊपर ये जलसा है। अल्लामा साहब कहते हैं कि अच्छा फिर एंड में हम क्या अनाउंस कर रहे हैं, हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम जो ये वाकयात हुए हैं, इस वाकयात में जो मुतासरीन है हम उनके घरों के का रुख कर रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, हम उनके साथ जाके और वहां जाके धरना देंगे या उन लोगों को वहां साथ लेके हम इस्लामाबाद आएंगे, हम क्या अनाउंस करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कोई हमारा प्लान नहीं है। तो अल्लामा साहब ने कहा अच्छा अगर आपका प्लान नहीं है तो फिर हम वहां जाके अगर ज़मानी कलामी तकरीरें करके आ जाएंगे तो लोगों में गालियां नहीं देंगे कि यार तुम क्या करने आए थे, तुम ये तकरीरें करने आए हो सिर्फ। अल्लामा साहब रिफ्यूज कर देते हैं। अच्छा। फिर